میں نے فتویٰ تعلم دیوبند پیش کی. آپ کتنی باتیں عزم کر کے جائیں گے؟ انشاءاللہ جہاں بھی جائے پیچھا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. یہ بات کیوں عزم کر گئے؟ کتنی چیزیں عزم کر کے جاؤ گے. لیکن یاد کرنا جنگل میں نہیں پڑ رہے. اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا، ایسے چھوڑوں گا نہیں. آئیے دوسری بات کروں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. اب حوالہ میں دوں گا، فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں. یہ ہے تمہارے دیوبندیوں کا تشخص. فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434. سنیے سوال. بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 434 سے پڑھ رہا ہوں. پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنا کیسے ہے مصلیوں کا، اور جواب دیتے ہیں کیا؟ لکھتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں ہے. سنیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے. لے جائیے مولانا صاحب کو دے دیں ان کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند اور کہے تم نے کہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتویٰ لگائیں کہ تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند والے یہ مفتی صاحب بدعتی تھے یا نہیں. فتویٰ لگائیں. فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کو چھوڑو، ایصال ثواب کی بات ہے. زیارت قبور کے لیے جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، جو بھی آپ زور سے پڑھیں، جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا خبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھا ہے. تم نے خبر والی بات کو نماز جنازہ پر جا کے فکر کر دو. پڑھ کے سنائے نا، پڑھیں تو صحیح، زور سے پڑھیں مولوی صاحب. وہی 434. اب دیکھو وہی سوال پڑھے صاحب، اب سب دیکھو. پہلے سوال پڑھے پھر جواب نہیں. ان کو بس کہا پہلے سوال پھر جواب. پہلے سوال پڑھ کے سناؤ. اچھا سوال پڑھ کے سناؤ. اب دیکھیے ہمیں مسئلہ کا عنوان دیکھو، سرخی جیسے اخبار کی سرخی ہوتی. عنوان دیکھو، مسائل زیارت قبور. وہ پڑھے جو ہم نے دیا وہی پڑھے. اس کی پڑھتے کیوں نہیں؟ نواز صاحب آپ اس کو مجبور کریں، جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہی پڑھے. کوئی عبارت ہمیں دکھائیے وہ پڑھے اردو میں. لیکن کیا ہے مسائل زیارت قبور؟ آپ رہنے دیں، خدا کرے بالکل خبر میں جائیں بھی نہ. آپ ہمیں وہی پڑھ کے باب نمبر 3135 وہی نیچے والا اس سائڈ کے آخر میں وہی پڑھے. ہاں اس سائڈ کے خاموش بات نہیں کریں گے. خبردار جو آپ بولتے وہی پڑھ کے سنائیں. پہلے سوال مولوی صاحب پہلے سوال پڑھے کیوں نہیں پڑھتے کمانے؟ اسی صفحے کے نیچے والا بالکل الجواب. ہاں نہیں سوال. ہاں سوال سنو تو کم. ایصال ثواب میت کے لیے نہیں، سوال پڑھے پہلے. ٹوٹا پوٹا مت کرے، چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بات نماز جنازہ ابھی ٹھیک ہے یہی بات جنازہ ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ ایک منٹ بتائیں، بعد جنازہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایصال. تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو تاج پہنانے کے لیے؟ ہم سے پوچھے آپ کو خدا نے کبھی توفیق نہیں دی. ہوتا ہے جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. پڑھ کے سنائیں. تاج پھیلانا نہیں ہے. پڑھ کے سنائیں. اچھا پڑھ کے سنائیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن. سوال یہ ہے جی سوال یہ ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ ہو گئی ہے، وہی پڑھے. آپ تشریح مت کریں، اردو میں سب سمجھیں گے. پڑھیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن جی چند مصلیوں کا چند ہے ایک ہے؟ چند ہے یا ایک؟ تم آگے نہیں پہلے آپ بتاتے جائیں نا، پھر جھگڑا نہ ہو اس پر. میری باری میں تم کو بات کرنے کی اجازت ہے تو آپ مجھے دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں. میں نے جو آپ کو دیا چند مصلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر. ایصال ثواب سن رہے ہو؟ ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا، سورہ اخلاص. چند مصلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر. ایصال ثواب سن رہے ہو؟ ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا
شرعاً درست بیان ہے. یہ تو ایصال ثواب کے لیے. تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی، یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو. جتنا خدا کا خوف نہیں ہے چھوڑ دو. الجواب اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں. کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا کچھ حرج نہیں. مناظرہ ختم. لکھ دو متصل نہیں دو، متصل نہیں لکھ دو بس مناظرہ ختم. لکھ دو. اگر یہ ایصال ثواب جائز ہوتا، لکھ دے بس. آپ لکھ اگر لیں. یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پہلے آپ وہ چوٹی رہ رہے، آپ خود چوٹی ہے، آپ خود چوٹی ہیں. آپ بس لکھ کے دے رہے، لکھ کے دے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ٹائم آپ کا پورا ہوا. ارے ہمارا بھی جھگڑا یہی ہے کہ جنازے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں. تو ہم بھی ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں اور تم کہتے ہیں فتویٰ عالمگیری 400 علماء نے لکھا، چوٹی کے علماء نے کو پتا نہیں تھا. رہنے دے وہ بات. یہ ہے اشرف السوانے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، تمہارے حکیم الامت، ان کا سوانے لکھا گیا. آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں. تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن ختم کیے گئے ایصال ثواب کے لیے. ابھی تم کہتے ہو کہ فتویٰ عالمگیری میں جائز نہیں. اب جب جائز نہیں تو بتاؤ تمہارے حکیم الامت کے لیے کیوں جائز ہوا؟ اپنی باری آتی ہے تو جان چھڑانے کے لیے 70 قرآن کے ساتھ قبر میں بھیج دیتے ہیں وحشت نہ ہو، اور دوسروں کی باری آتی ہے دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں ایصال ثواب. لیجیے بس جھگڑا ہی ختم ہے، مناظرہ ہی ختم ہے. مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مصلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے. لکھ لیں بس، بات ختم، مناظرہ ہی ختم. حضرات آپ نے دیکھا میں نے مولانا صاحب کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اذا سالک عبادی عنی، میں آخر تک سوال کرتا رہا. اذا دعانے بولے اذا، یہ تعمیم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب 2 گھنٹے تک مناظرہ کرتے رہے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ آیت پڑھی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے پوچھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. فاذا فرغت فانصب، میں نے اس کی تفسیر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے پیش کی کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی مطلق نماز کے بعد. مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو نہیں مانگتے قیامت والے دن انہیں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ فرمائے اس لیے میں نے تمہیں جہنم میں ڈالا وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم دعا مانگنے والوں پر ہنسا کرتے تھے. تو اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، سرکار نے حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد دعا مانگی. آپ کہہ دعا مانگنا بدعت ہے، سرکار کو بھی آپ نے بدعتی بنا دیا. آپ کہہ رہے تھے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں. میں نے عبد القدیر کے حوالے سے پیش کیا، میں نے عمدۃ القاری کے حوالے سے پیش کیا، میں نے مرقات کے حوالے سے پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگا. کیا آپ کے نزدیک سرکار بدعتی ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. ابھی تک فتویٰ دارالعلوم دیوبند آپ کے ہاتھ میں ہے. آئیں بائیں کرتے گئے، شائیں بائیں کرتے گئے، آگے پیچھے کرتے گئے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق کا عمل پیش کیا، انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی تو آپ نے اس پر بھی فتویٰ نہیں لگایا تمہارے عقیدے کے مطابق وہ بدعتی ہوئے کہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن سلام کا عقیدہ پیش کیا، انہوں نے فرمایا سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. نبی کے غلاموں، اگر تم نے اس کا جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لیا، دعا پہلے نہ مانگنا، دعا میں مجھے بھی شریک کرنا. تم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی بدعتی بنا لیا. اپنی باری آتی ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے جنازے کے بعد کفن سے پہلے وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے. دوسرے مسلمان کے لیے اتنا بھی گوارا نہیں کرتے، یا اللہ اس کے گناہ بخش دے. جنازے کے بعد خود قبرستان میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں کہ دعا مت مانگو، خیرات مت کرو، وہ جانے اس کا عمل. یہ ساری باتیں جائز ہو گئی، اتنی بات ناجائز ہوئی یا اللہ اسے بخش دے. تم تو میت کے دشمن ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی بخشش ہو جائے، حالانکہ تم سے کوئی نہیں مانگتا. تھوڑی ہم جنازے کے بعد مولوی صاحب سے مانگتے ہیں، ہم تو خدا سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں خدا قبول کروں گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ، چادر زینب کا صدقہ، بی بی فاطمہ
زہرا کی آل کا صدقہ، مولا علی شیر خدا کی آل کا صدقہ رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، مرنے والے کو بھی بخش دے۔ ہم زندوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم مردوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے آج جبھی تک ہے ہمت، تو ابھی بھی میں اپنا ٹائم آپ کو دوں گا۔ آپ نے جو دعویٰ لکھا، خبردار جو بولے آپ ایک بھی دعویٰ پیش کریں، ایک بھی ثبوت پیش کریں جو آپ نے دعویٰ لکھا۔ دعویٰ لکھی ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، آپ حلفیہ بتا دیں، آپ نے ابھی اپنے دعوے کس بات میں ایک بھی دلیل دی ہے؟ صحیح، ہمارے علماء کی کسی کتاب کو دکھا دو، ہم نے تمہارے گھر سے سب کچھ ثابت کر دیا ہے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے، جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو بات کرے آج الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کے حق اہل سنت کا بول بالا کر دیا۔ شاہ صاحب قبلہ، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کیا کریں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ مسئلہ دین کا ہے۔ ویسے ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے، ویسے ہم آپ کو سید سمجھ کر آپ کی جوتیاں بھی سر پہ رکھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین سے اختلاف کر رہے ہیں، اور دین کے اختلاف میں آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ نواب صاحب ان سے آپ سوال کریں، بیچ میں کیوں بولتے ہیں دونوں؟ یہ دونوں کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں جو بیٹھے ہیں سامنے یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں آپ کو کیا، ان کو نواب صاحب نے کس لیے بٹھایا ہے؟ ان کو بٹھایا کس لیے؟ یہ ان کا کام ہے نا۔ اتنا جب آپ نے سنا تو حوصلہ بلند کریں یار، ہمارا حوصلہ دیکھیں۔ ہم سے یہ تھا مولوی صاحب، آپ بہت کچھ کرتے ہیں ہیرا پیری، لیکن ابھی تک آپ نے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جواب نہیں دیا کہ تمہارے مفتی عزیز الرحمان، تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے مفتی، تمہارے مفتی اعظم جس کی وجہ سے آج تمہارا تشخص قائم ہے، اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو، جواب دے کہ تمہارے یہ مفتی صاحب بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے اعظم کہتے ہو؟ میرے دوستوں بزرگوں، الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ میں نے استحباب کا لکھا ایک اس کے لیے دلائل کہ میں نے انبار لگا دیے۔ لیجئے یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں، اگر آپ کو یاد نہ ہو بعد میں دیکھیں، انشاءاللہ پتا چلے گا کیا کیا دلائل ہے۔ لیکن مولوی صاحب ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ رہنے دے قرآن کی آیتیں، رہنے دے سرکار کی حدیثیں، رہنے دے صحابہ کے عمل، آپ تو فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا بھی حوالہ نہیں دے سکے۔ اپنا گھر کا جو بات ہے اس کا بھی آپ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ سے کیا توقع کریں کہ آپ فرماتے کہ 400 علماء شکوتی کے انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا سرکار ان کو پتا تھا، ان کو قرآن کی آیتوں کا بھی پتا تھا، ان کو محبوب کی حدیثوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ فما علینا الا البلاغ۔